الصلاۃ والسلام یا رسول مسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و نبینا و شفیعنا و امامنا و ملجانا و مغیشنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المختومین المنتجبین المنتخبین الذی لا يسع لصفته حد حدود ولا انتم موجود ولا جل ممدود فطر الخالق بقدرته ونشر الرياح برحمته اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليه من اجمعين الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصا علی میلاد النبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصا علی میلاد النبی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اجمعین خصوصا علی میلاد النبی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ خصوصا علی میلاد النبی و پیر و مرشد سید شاہ رشید علی القادری الجیلانی والبغدادی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فطعمونی یحببکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو عید غوثیہ 11ویں شریف ہمارے پیروں کے پیر بڑے پیر پیران دستگیر غوث الورا کی 11ویں شریف تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، اور مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھیں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے دولت خانے میں میرے مرحوم دادا جناب محمد سیم الدین اور مرحوم جناب محمد نظام الدین کے گھر میں یہ ذکر عزا ہو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں میرا نہیں، میرے مرحوم دادا کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ابو کا بھی گھر ہے جی جناب سراج احمد صاحب یہ گھر میں ذکر عزا ہو رہی ہے۔ مولا گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے، رزق میں اضافہ ہو، خیر و برکت عطا ہو، آمین الہی آمین۔ کچھ واقعات ہمارے غوث العظم سے پہلے رسول اللہ تک آنی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے غوث العظم کے آبا و اجداد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ تک نبوت تھی، ہم سب جانتے ہیں ہے نا، کیونکہ یہ رسول اللہ ہمارے خاتمی مرتبت ہمارے آخر الزمان ہے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے جی۔ اس کے بعد ولایت چلی ہے نا، ولایت آئی ہے خود رسول اللہ کے بھائی، رسول اللہ کے داماد، ہمارے مولا مشکل کشا جی، امام الاولیاء، تمام ولیوں کے امام جی، ہمارے مولا علی علیہ السلام سے ولایت ہو کر آئی ہے۔ جب رسول اللہ نے غدیر خم کی منزلت پہ، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہی ہوں، جو مجھے بتانا چاہیے میں وہ بتا رہی ہوں، توجہ چاہوں گی تمام حضرات سے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کی منزلت پہ 18 ذی الحج کو جوفا کی منزل پہ پلان شتر کی ممبر پہ، بڑا ہی خوبصورت ممبر، پوری کائنات کا ایسا ممبر نہیں جی، وہاں پر ہمارے نبی نے 3 گھنٹے تک دھوپ سے تماجت بھری گرمی میں ہمارے نبی نے 3 گھنٹے تک اپنے بھائی، اپنے داماد مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کی فضیلتیں انہوں نے پڑھی تھی، اور انہوں نے آخر میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کا دامن تھامنا ہے تو وہ علی ہے، دیکھ لو وہ علی ہے، اس سے ولایت چلے گی، اس سے ہی ولایت چلے گی جی۔ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ تعالی جعل صلب نبی وقال تعالی جعل صلب
علی ابن ابی طالب بے ولایت کا امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جس نسل سے آیا ہوں وہ ایک انبیاءوں کا نسل ہے. جی بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں اور میں اس نسل میں آیا ہوں جو آج میں امام الانبیاء بن گیا, سلطان الانبیاء بن گیا. جی لیکن اس کے بعد جو میرا نسل اگر کوئی چلائے گا, جس سے میری نسلیں چلیں گی, وہ علی ہوں گے. جو میرے نسل کو آگے بڑھائے گی وہ میری لخت جگر بیٹی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مولا علی سے سیدہ کا نکاح ہوا ہے نا, یہی جانتے ہیں نا ہم سب. ان سے ولایت چلی, مولا علی سے جو ولایت ہو کر آئی ہمارے 12 ائماؤں تک ہے نا 12 امام ہے نا ہمارے امام مہدی علیہ السلام. بس آنے ہی والے, کب آئیں گے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جب امام مہدی آئے تو ہم اس وقت ہمارا ایمان اتنا مضبوط رہے, اتنا پختگی میں رہے کہ ہم کہہ سکے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. ان اماموں سے جو نسل چلی ہے اس میں تمام تر اولیاء اکرام آئے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے غوث الاعظم جو ہیں حسنی اور حسینی نہیں ہے, ثم معاذ اللہ. مولا علی کی ولایت سے نہیں آئے, ثم معاذ اللہ. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. چلیے میں ورلڈ کی بات ہی نہیں کرتی, میں ہندوستان کی بات کرتی ہوں. جی اس سرزمین پر لاکھوں اولیاء اکرام آئے ہوں گے. ہر اسٹیٹ میں, ہر شہر میں, ہر ٹاؤن میں کسی نہ کسی ولی کا روضہ, کسی نہ کسی پیر کا روضہ موجود ہے. دیکھیے ہمارے ولیوں کے امام بے شک ہمارے مولا علی ہیں, انہی کے بیٹے ہیں غوث الاعظم. جو ولی کا بیٹا ہوگا وہ ولی ہی تو کہلائے گا, ابن ولی ہی تو کہلائے گا. ان سے جو شجرہ ہوتا ہوا امام حسن تک گیا, امام حسن سے شجرہ ہوتا ہوا غوث الاعظم کے بابا جان موسیٰ الحسنی, جنہیں ہم موسیٰ جنگی کہتے ہیں, ابو صالح ان کا لقب ہے. ہمارے غوث الاعظم کے بابا جان, ان کا لقب ہے ابو صالح, سب لوگ ابو صالح کے نام سے کہتے ہیں. موسیٰ جنگی اس زمانے کے بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں. اب جہاں تک بات ہے اولیاء اور ولی میں کیا فرق ہے, دیکھیے بے شک ایک ہی ہمارے ولی ہیں, وہ ہے سلطان الاولیاء, سلطان الانبیاء کے ہے نا داماد لگیں گے, بھائی لگیں گے, سلطان الاولیاء. اور یہ بھی امام تھے اپنے وقت کے, ہمارے غوث الاعظم یہ بھی امام تھے ہمارے وقت کے, اپنے وقت کے وہ امام رہے. اسی لیے ہم انہیں پکارتے بھی ہیں امام الاولیاء, کہ اولیاؤں کے امام. جی اور یہ امام حسن کے نسل سے ہے. ان کے بابا جان کا نام ابو صالح, موسیٰ جنگی, موسیٰ جو ہے الحسنی کے نام سے جانتے ہیں. اور ان کی اماں جان ام الخیر, خیر کرنے والوں کی اماں, خیر کرنے والوں کی اماں. ان کا بھی نام فاطمہ ہے. ہمارے غوث الاعظم کی امی جان کی بات کر رہی ہیں. جی فاطمہ ام الخیر والحسینی, یہ امام حسین کی نسل سے ہے. اب آپ ایک بات بتائیں, جن کا بابا حسنی اور جن کی اماں حسینی نسل سے ہو, ان کا بیٹا حسنی اور حسینی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز ہے نا, ہند الولی کہا جاتا ہے. جی ہندوستان کے سلطان کہا جاتا ہے, ہندوستان کے بادشاہ کہا جاتا ہے خواجہ غریب نواز. ثم معاذ اللہ, یہ کہاں سے آئی؟ یوں ہی آ گئے نہیں. مولا علی سے جو ولایت چلی آ رہی ہے وہ ولایت سے ہی وہ آئے ہیں. دیکھیے میں ایک ولایت ہے جو اماموں کی طرف سے آئی ہے, ایک ولایت وہ ہے جو اولیاء اکرام کی طرف سے آ رہی ہے, غوث الاعظم کی طرف سے آ رہی ہے. اب تمام دنیا میں جتنے بھی ہر شہر, ہر اسٹیٹ, ہر نیشنز میں آپ جائیے, آپ دیکھیے گا وہاں پر کسی نہ کسی پیر کا, کسی نہ کسی جو ہے اولیاء اکرام کا روضہ موجود ہے.
نظام الدین اولیاء دلی میں آرام فرما رہے جی. صابر کلیئر وہ بھی تو ہیں. ہمارے وارث شاہ پیا جی دیوا کی سرزمین پہ آرام فرما رہے ہیں. تو یہ سب ان کا جب آپ شجرہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی امام حسن کی نسل سے ہے, کوئی امام حسین کی نسل سے ہے جی. لیکن واحد ہمارے غوث الاعظم, واحد ہمارے ایسے ولی ہیں, انہیں پیروں کے پیر پیران دستگیر غوث الاعظم کہتے ہیں, جن کا شجرہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. اور یہ میرے لیے اور بھی زیادہ فخر کی بات ہے کہ میں خود ایک سلسلہ قادری سے ہوں. تو غوث الاعظم فرماتے ہیں قدم ہی حاضا رقابت کل یا ولی اللہ, کہ میرے کاندھے پر, سنیں غوث الاعظم فرما رہے ہیں کہ میرے کاندھے پر نبی سے لے کر مولا علی سے لے کر امام مہدی تک کے قدم مبارک موجود ہیں. میرے کاندھے پر, میرے سر پر جی, میرے سر پر رسول اللہ سے لے کر مولا علی سے لے کر پنجتن پاک سے لے کر امام مہدی تک کے ہمسایہ موجود ہیں. میرے سر پہ ان کی کریمی موجود ہے. اور مجھ غوث کا قدم, سنیں, مجھ غوث کا قدم ان تمام ولیوں کے اوپر موجود ہے, ان تمام ولیوں کے گردنوں پر موجود ہے. اس لیے میں غوث الاعظم کہلاتا ہوں. غوث الاعظم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کہیں بھی پوری دنیا میں پوری کائنات میں کہیں بھی موجود ہو, کہیں بھی موجود ہو, اگر وہ مجھے اپنے دل سے یا غوث کہہ کر پکارے میں ضرور اس کے لیے حاضر رہوں. 11ویں شریف کے وقت میرے گھر میں ذکر عزا بھی ہوا, مردوں کی محفل بھی ہوئی, لیکن آج یہاں میں اپنے گھر میں عورتوں کی محفل کروانا چاہ رہی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے غوث الاعظم, کہیں کسی کے ذہن میں یہ باقی نہ رہے کہ غوث الاعظم آئے کہاں سے. معاذ اللہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ تو ہر سال مرغے کا نیاز کرتے ہو جی, یہ کیوں, تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ جی ہمارا اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنے ذکر میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرے قدم ان تمام جتنے بھی پوری کائنات میں جتنے بھی ولی گزرے ہیں ان سب کے گردنوں کے اوپر میرا قدم ہے, مجھ غوث کا قدم ہے. غوث اعظم, غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار, اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ نصرت کرنے والا, سب سے بڑا نصرت کرنے والا, سب سے بڑا مشکل کشائی کرنے والا. بے شک ہمارے مشکل کشا مولا علی علیہ السلام ہے جو ہماری نصرت کرتے ہیں, لیکن ان کے شہزادے بھی تو ہے نا غوث الاعظم, یہ اپنے مریدوں کی نصرت نہیں کریں گے. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی ہو, اگر اس نے مجھے, اپنے خادم سے فرما رہے ہیں, اگر اس نے مجھے اپنے دل سے, مجھے اگر اپنا پیر منا لیا, مجھے پیر مان لیا اپنے دل سے, اگر اس نے مجھے سچی نیت سے, نیک عقیدت سے, نیک نیت سے اگر وہ مجھے اپنا پیر مانتا ہے, مان بیٹھا, تو میں غوث اسے اپنی مریدی میں پناہ لے لوں گا, اپنا مرید بنا لوں گا. کسی ان کے خادم نے فرمایا یا غوث یہ کیسے ممکن ہے؟ مرید بننے کے لیے ہاتھ میں بیعت کرنی پڑتی ہے نا, ہاتھوں میں بیعت کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ وارثی اعضا خانہ کے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں نا, بیعت کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر بیعت کیے ہوئے کوئی آپ کی مریدی میں آ جائے اور آپ اسے اپنا مرید بنا لے, وہ آپ کو پیر مان لے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کس نے کہا اس نے میری ہاتھوں بیعت نہیں کی؟ ہاں بلکہ اس نے میری ہاتھوں میں بیعت نہیں کی ہے, ظاہراً بیعت نہیں کی ہے, لیکن اپنے زبان سے تو کہا ہے نا, اپنے دل سے تو کہا ہے نا, اپنی نیک نیت سے تو اس نے مجھے اپنا پیر مانا ہے نا, اس لیے میں اسے اپنا مرید بنا لوں گا. واحد ایسے وہ
غوث العظم ہے جو فرماتے ہیں، واحد ایسے وہ پیر ہیں، واحد ایسے وہ اولیاء اکرام میں سے ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے دل سے یاد کرے میں اسے اس کی نصرت کرنے آ جاتا ہوں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہماری نصرت کرتے ہیں، لیکن اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ اب میں یہاں ایک چھوٹا سا جو ہے آپ لوگوں کو چھوٹی سی مثال دوں۔ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، عام بادشاہ کی بات کر رہی ہوں، ہے نا، عام کنگ کی، تو وہ اپنے تخت پہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ سب کو جو ہے آرڈرز دیتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا کہ تم یہ کرو، تمہارا کام یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین پوری جہان، تمام جہان کے مالک ہیں، انہوں نے یہ زمین و آسمان بنائی، یہ دنیا کی خلقت کی، تمام انبیاءوں کی خلقت کی، حضرت آدم کی خلقت کی، جی انہوں نے خوبصورت سے نور کی خلقت کی جو ہمارے نبی کا نور ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ ایک بار آپ لوگ آواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع وعلی آلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ، جنہوں نے اتنے حسین و جمیل نبیوں میں سے ایک نبی حضرت یوسف کو بنایا، ان کی خلقت کی، اور اس سے بھی حسین و جمیل یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شب معراج میں جب سے اپنے سلطان الانبیاء، اپنے بڑے بھائی، اپنے بڑے آقا کی میں نے زیارت کی ہے، میں ان کے چہرے اقدس کو آج بھی کہتا ہوں کہ میرے نبی جیسا حسین و جمیل چہرے والا اس پوری کائنات میں موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جب بات آ گئی تو کہہ دیتی ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل ہیں، ہے نا؟ کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا لیکن خود میرا بھائی یوسف فرماتا ہے کہ مجھ جیسا حسین و جمیل چہرے والا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، دوسرا احمد، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کی ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک کی ہے، ہم شکل مصطفیٰ، جی ہمارے مولا حسین اپنے نواسے کے شہزادے ہے نا علی اکبر کو ایسا بنایا کہ بالکل ہو بہو رسول اللہ جیسے، ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ بہرحال تو جب بات آتی ہے ولیوں کی، اولیاء اکرام کی، تو ہمارے اولیاء اکرام میں سے سب سے زیادہ فیض یاب رکھنے والے، سب سے زیادہ کنیت، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے اور کرامت رکھنے والے بے شک ہمارے غوث العظم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ غوث العظم جو اس دنیا میں آئے وہ ہمارے اور آپ کے جیسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ پہلے ہی قرآن میں آیت اتر گئی پنجتنی پاک کے لیے، اہل بیت کے لیے، کہ سورہ الاحزاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے تمام تر علائشوں کو، تمام تر گندگیوں کو، تمام تر ناپاکیوں کو میں نے دور رکھا اہل بیت سے۔ اہل بیت میں پنجتنی پاک آتے ہیں، ہے نا؟ اہل بیت کے جتنے آل و اولاد ہیں، مولا علی سے لے کر امام مہدی تک، یہ سب کے سب نور ہے نا، یہ سب کے سب نور ہے۔ نور منتقل ہوتا گیا، امام مہدی تک آیا، امام مہدی تک اب جو آنا تھا، ولایت جو شروع ہوئی، اولیاء اکرام کی جو ولایت شروع ہوئی، تمام اولیاء اکرام کی، اس میں سے ہمارے بڑے پیر غوث العظم بھی ہیں۔ یہ ناپاکیاں لے کر نہیں آتے سما معاذ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں نا غوث العظم کی پیدائش ہوئی سما معاذ اللہ، نہیں، نزول ہوئے
کیونکہ شجرے میں ان کا سب سے بڑا شجرہ، سب سے بڑا اعلیٰ وہ مقام رکھنے والے ہمارے نبی بھی شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو شجرہ غوث الاعظم کا نبی تک جائے گا، مولا علی سے ہوتا ہوا نبی تک جائے گا، اور پھر واپس غوث تک آئے گا۔ جی تو یہ سب کے سب جو ہیں یوں ہی ہمارے اور آپ کے جیسے غلاظت بھرے اس دنیا میں نہیں آتے۔ ہاں آتے ہیں اس دنیا میں صرف ایک چیز لے کر، کرامت لے کر آتے ہیں اس دنیا میں، معجزات کے بنائے ہوئے کرامت لے کر آتے ہیں، اسماء اعظم سے کیے ہوئے دکھائے ہوئے کرامت لے کر آتے ہیں غوث الاعظم۔ بہرحال میں اب یہ بیان کرتی ہوں کہ ہمارے غوث الاعظم کے بابا جان جو موسیٰ الحسنی، ابو صالح اور ان کی اماں جان فاطمہ والحسینی جی ام الخیر، ان کا واقعہ میں پڑھنا چاہوں گی۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ میں بھی آپ تمامی حضرات کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع علیہ وسلم۔ میں بھی غوث الاعظم کا واقعہ نہیں پڑھ رہی ہوں، غوث الاعظم کے بابا جان اور ان کی اماں جان کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ جی موسیٰ الحسنی ابو صالح اس زمانے کے ولی گزرے ہیں۔ جی وہ کچھ یوں ہی درگزر ہو رہا تھا ان کا۔ اب یہ ولی صفت لوگ ہیں، کرامت دکھاتے ہیں، بہت زیادہ صبر کرتے ہیں جی، اور بہت زیادہ فیض یاب بھی ہوتے ہیں، ہر چیز میں اپنی عبادتوں میں بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں۔ تو یوں ہی ابو صالح چلے جا رہے تھے، غوث الاعظم کے بابا جان چلے جا رہے تھے، اچانک سے دیکھا کہ کچھ پھل ٹوٹ کر سمندروں سے بہتا ہوا ان کے قدم تک آیا۔ کئی روایت ہے کہ سیب ہے یا کوئی پھل ہے، لیکن زیادہ تر آیا ہے کوئی پھل ہے، ان کے قدموں کے تلے آ محشر میں، اور جب عذاب دیا جا رہا ہوگا تو آپ کے منہ میں، لوگوں کے منہ میں وہ جو پھل کے علاوہ آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اور بھی اس کے بہت جو ہے زیادہ بہت بڑے بڑے عذاب ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جب دیکھا گیا کہ ابو صالح نے کھا لیا اور کہا یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں نے بغیر اجازت کے میں نے یہ پھل کھا لیا۔ اب اس پھل کا جو سمندر سے بہتا ہوا شہر بغداد اس کی طرف بہتا ہوا آ رہا تھا، وہ گئے اور جا کر اس کے پیچھے پیچھے گئے تمام پھلوں کے، تو دیکھا کہ سامنے ایک باغیچہ ہے، بڑا ہی پیارا باغیچہ ہے، وہاں سے پھل ٹوٹ رہے ہیں، اور وہی پھل ہوتا ہوا سمندر تک بہتا ہوا گیا اور میرے پاس آیا۔ دیکھیے رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت۔ اگر ہم تک چل کر کھانا ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کیا کہیں گے جی کہ ہماری قسمت میں، ایسا ہی ہے نا، ہماری قسمت میں تھا، اللہ نے بھیجا ہے، یہی کہیں گے نا، اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن یہی فرق ہے عام انسانوں میں اور ولیوں میں، عام انسانوں میں اور اولیاء اکرام میں یہی فرق ہے۔ ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا ناشتہ بھی کرتے ہیں جی، اولیاء اکرام فاقہ کشی کرتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ جتنی مشقتیں میں اٹھاؤں گا مجھے منظور ہے، بس میرے مریدوں کو تکلیف نہ دینا۔ میں جو دعا کرتا ہوں، خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا، میں جو دعا کروں یا اللہ پنجتن پاک کے وسیلے سے اپنے ابا و اجداد مولا حسین شہید کربلا کے صدقے سے میں جو دعا کروں اپنے مریدوں کے حق میں اسے قبول فرمانا۔ کوئی میرے در آتا ہے، مجھ خواجہ کے در آتا ہے تو اپنی حاجت لے کر آتا ہے، اپنی پریشانیاں لے کر آتا ہے، اپنی مشکلیں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا قبول کر لے یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ میں جس در پہ آیا ہوں خواجہ غریب نواز کے در کے صدقے سے، پنجتن پاک کے در کے صدقے سے جی۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خواجہ غریب نواز کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے در میں آئی ہوں، آپ ہمیں دیکھ لیں، میں آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، ہم آپ کے در پر آئے ہیں، ہمیں ہماری دعا کو قبول کروا لے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہم اللہ کو پکارتے ہیں کتنی ہماری دعا رد ہوتی ہے، کتنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے وسیلہ بھیج رکھا ہے، وسیلے کی آیت قرآن میں اتار چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ کہ ایمان والوں سے کہا ہے، اے ایمان والو تم ایمان رکھتے ہو نا، مجھ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اہل بیت پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ مولا علی کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا، غوث الاعظم کو نہیں دیکھا، وارث شاہ کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں نا۔ اسی ایمان کے ذریعے سے کہا، اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اگر تم میں مجھ تک پہنچنے کی چاہ ہے، تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرب وسیلے کو تلاش کرو۔ ہمیں سب سے بڑا وسیلہ ہمارے نبی کا دامن مل گیا، ہمیں نبی مل گئے کہ آپ ہماری بخشائش کروائیں گے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ اللہ دکھتے کیسے، کہاں رہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ شب معراج میں مانتے ہیں نا آپ سب کہ ہمارے نبی گئے اللہ سے ملاقات کو، اور اسی شب معراج میں اللہ نے اپنے حبیب کی مہمان نوازی کی ہے جی، بلایا انہوں نے باقاعدہ ہے، میرے حبیب آج مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، اور مجھے بھی یقین ہے آپ کو بھی، آپ کے دل میں بھی یہ پنپ رہا ہے کہ آپ میری زیارت کریں، بس آ جائیے، جبریل کو لیجئے اور آ جائیے، ہے نا۔ گئے نا اللہ نے بلایا، رسول اللہ گئے، وسیلہ ہے نا، انہوں نے دیکھا باقاعدہ ہمارے نبی، ہمارے اللہ کو ہم دیکھا، کہاں رہتے ہیں، تمام انبیاءوں سے ملاقات ہوئی جی، نماز تحفے میں ملا، 5 وقت کا نماز ہمیں تحفے میں ملا، الحمدللہ۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جہاں 50 وقت کا تھا وہاں صرف 5 وقت بنا۔ دیکھ لیں اس میں بھی کچھ ہے کہ 5، ہر جگہ 5 ہے۔ اسی لیے کہا کہ قرب وسیلے کو تلاش کرو۔ اللہ نے تو فرمایا تھا نا، کنتو کنزر مخفیا فخلقتم خلقا، توجہ، فرمایا تھا نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے، اس لیے میں نے اپنے نور سے ایک نور کی خلقت کی۔ وہ نور کوئی اور نہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اس نور سے 4 نور اور بنے جو مل کر پنجتنی پاک اہل بیت کہلاتے ہیں جی، ایسا ہی ہے نا۔ ٹھیک جا رہی ہوں نا میں، یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے کہ غوث الاعظم تک آنا ہے، لوگوں کو غوث کے پاس لے کر جانا ہے کہ دیکھ لو ہمارے غوث الاعظم یوں ہی نہیں آتے۔ جب غوث الاعظم اس دنیا میں تشریف لائیں، میں واقعہ پڑھوں گی، ابھی مجھے یاد ہے پڑھوں گی، لیکن اچانک سے ذہن وہاں چلا گیا تو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ غوث الاعظم جب اس دنیا میں آئے، نبی نے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صالح کو مبارکبادی دی اور کہا کہ اے ابو صالح، ابنوں کا ابنی، یاد رکھنا یہ دراصل ہوگا تیرا بیٹا، لیکن یاد رکھنا یہ تیرا نہیں، میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے غوث، اور جب یہ دنیا میں جب جائے گا، اس کی دنیا میں خلقت ہو گئی، میرے دعاؤں کے وسیلے سے خلقت ہو گئی۔ اے ابو صالح، تم جو دعا کرتے تھے کہ ایک میرے ایسے بیٹے کو بھیجنا
जो तमाम इस दुनिया में आकर पंजतन पाक अहले बैत की शान व अजमत बाकी रखे। जब हमारे नबी ने मौला अली को मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयन मौला कहकर पुकार दिया कि मेरे बाद कोई अगर है तो वो अली है, मैं जिस का मौला हूँ, अली उन तमाम लोगों का मौला है। नारे हैदरी अली, नारे हैदरी अली, नारे हैदरी अली, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। तो जब कहा ना कि देखो अली को तो मैंने बना दिया, मेरे बाद अली है, देख लो जिसका तुम्हें दामन थामना है ना। कहा था ना इन्नी तारीकुम फे मुफरतुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती, कि 2-3 चीजें मैं तुम पर, 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया 2 भारी चीजें, एक अल्लाह का किताब कुरान और एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। दोनों को लेकर चलना है तुम्हें, दोनों का दामन थामना है। अगर तुम सिर्फ कुरान को थामते हो और मेरी इतरत, मेरे अहले बैत को छोड़ते हो, तुम गुमराह हो जाओगे। और अगर तुम सिर्फ अहले बैत को थामते हो और तुमने अल्लाह का ही दामन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, तो तुम काफिर हो जाओगे। इसलिए दोनों को थामो। फिर देखो मौला अली के बाद जितने 12 इमाम आएंगे उनकी हमें बात माननी है, उन पर हमें अमल करना है। अब इसके बाद जितने भी औलिया इकराम आएंगे वो बताएंगे ना, क्योंकि आप देखिए मौला अली तक अगर है, विलायत है अगर मौला अली तक, इसके बाद का क्या? अगर 12 इमामों तक ही मुंतकिल है विलायत अली, तो इसके बाद का क्या? ख्वाजा गरीब नवाज आए, निजामुद्दीन औलिया आए, तमाम तर हमारे गौसुल आजम आए। यही विलायत की मैं बात कर रही हूँ, यही विलायत मैं समझाना चाहती हूँ कि हमारे मौला अली से जो विलायत चली है वो अंबियाओं तक, जो इमामों तक आई है, इमामों से लेकर तमाम औलिया इकराम तक आई है। ये है सिस्टमैटिक तरीका। ये नहीं है कि सिर्फ 12 इमामों तक खत्म है, उसके बाद नहीं है विलायत। कैसे मुमकिन है? आज जो इतने इस दुनिया में जितने भी सैयदजादे हैं, कहां से आए वो? जो इतने सारे सैयदजादे इस दुनिया में मौजूद हैं, मेरे खुद उस्ताद हैं सैयदजादे, तो क्या वो यूं ही आ गए? सैयद का मतलब होता है सरदार, और वो सरदार जो हमारे नबी हैं सरदार, उनका घराना है ये जो कादरी जो सिलसिला चला है, ये उन्हीं का घराना है जी। हमारे जितने पीरो मुर्शिद हैं सब उन्हीं के नस्ल से हैं, गौसुल आजम की नस्ल से। अगर कोई चिश्ती होता है तो वो ख्वाजा गरीब के नस्ल से होता है, या उनके हाथों बैत करता है, उनके मुरीदों के हाथों बैत, उनके पीरों के हाथों बैत करता है। कोई अगर वारसी है, वारिस शाह से, तो वो वारसी कहलाता है। ऐसा ही है ना, यही है ना सिस्टमैटिक तरीका, यही है। तो बस यही तो समझाना है कि देख लो हमारे गौसुल आजम यूं ही नहीं आए इस दुनिया में, यूं ही नहीं आए। देख लो ये खुद आले रसूल हैं, और इनसे जो और भी जितने औलाद आए हैं वो सब सैयदजादे के कहलाते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, अब मैं अपने वाक़े की तरफ बढ़ती हूँ। जो मैंने रोक रखा था कि अबू साले ने एक फल खा लिया था, है ना, मूसा अल-हसनी। जब वो गए तो देखा एक बागीचा है, तो देखा वहां एक बागीचे, यहाँ बागीचा है, उस बागीचे के अंदर जब दाखिल हुए तो देखा है वहां एक छोटा सा घर है, झोपड़ी है, और घर के बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए। एक बार आप लोग बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उन्होंने देखा
बगैर आपकी इजाजत के, आप मालिक है ना इस बागीचे का, मैंने आपकी इजाजत से वो फल मैंने खा लिया बस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है खा लिया, कोई बात नहीं, वापस चले जाओ। कहा नहीं, मैंने वो जो एक फल खाया है मैं उसकी कीमत, उसका एवज चुकाने आया हूं। अब वो शख्स भी कोई मामूली नहीं, फातिमा उम्मुल खैर के बाबा जान है, जो हमारे गौसुल आजम के नाना जान लगेंगे, वो भी कोई मामूली नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सर से लेकर पांव तक देखा और कहा कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? कहा कि मैं एक सैयदजादा हूँ, अबू सालेह लोग मुझे लक़ब से जानते हैं और मेरा नाम मूसा जंगी है, मूसा, सैयद मूसा अल हसनी है। जब ये पूरा नाम उन्होंने जब सुना, वो भी एक सैयदजादे थे, वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये फर्ज है कि एक सैयदजादे पर ये वाजिब है कि दूसरे सैयदजादे की ताजीम करें। वैसे तो हम सब की ताजीमन बनती है कि हम सैयदों के आगे झुकते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, चाहे वो बड़े सैयद हो या छोटे सैयद, जो भी हो, पीर औलिया, जो भी सैयद घराने का ताजीम करते हैं ना। तो उन्होंने उठ खड़े हुए और कहा कि सुनो, वल्लाह क्या बात है, तुम इमाम हसन के नस्ल से आए हो? कहा जी बेशक। कहा मामूली नहीं लगते तुम, सर से लेकर पैर तक देख रहे। कहा जी मैं एक सैयदजादा हूँ। कहा कि मैं भी एक सैयदजादा हूँ। ऐ नौजवान शख्स, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें बेटा कहता हूँ। वो ज़ईफ थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा मैं भी एक सैयदजादा हूँ और मैं इमाम हुसैन की नस्ल से हूँ। ये सुनना था, ये सुनना था। सुने, अब ताज़ीम देखें, जहां बात इमाम हसन और इमाम हुसैन की आती है, ताज़ीम देखें। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अबू सालेह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इमाम हसन के नस्ल से हूँ, लेकिन जज़ाकल्लाह, उन्होंने उनके हाथों को चूमा और कहा कि आप मेरे आका हुसैन के नस्ल से हैं। इससे बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती कि इमाम हुसैन ने अपनी जाने कुर्बान करके, अपने घर को लुटाकर हम सैयदों को इस दुनिया में लाया, हम सैयदों की दुआएं बने जी। तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि वो जो बुजुर्ग शख्स थे, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कुछ कह रहे थे उस फल के बारे में। कहा जी हाँ, वो जो फल मैंने यूं ही आपके बगैर इजाजत के मैंने वो फल खा लिया। कहा हाँ आगे बढ़ो, आगे बोलो। कहा कि वो फल जो मैंने खाया है बस उसकी एवज चुकाने आया हूँ। कहा कि ठीक है, अगर तुम एक काम कर दोगे तो तुम्हारा वो फल खाने का जो है एवज पूरा हो जाएगा। बैठ। तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये जो बागीचा है बड़ा ही बिखरा पड़ा है, अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैं इस बागीचे की देख रेख भी नहीं कर सकता, तो तुम इस बागीचे की देख रेख करो, माली बन जाओ, और उसके बाद तुमने जो ये फल खाया है वो एवज पूरा हो जाएगा। एक सैयदजादे ही असल सैयदजादे की पहचान करते हैं। कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहर ही कर सकता है, ये ऐसा ही है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने सर झुकाकर मान लिया। कहा तुम यहीं रहो, यहीं रहो। छोटा सा कमरा उन्हें दे दिया, कहा यहीं रहो, संभालो। 3 महीने गुजर गए। उन्होंने सोचा कि कई महीने हो गए, क्यों ना मैं अब उन सैयदजादे से कहूं कि क्या मेरे वो एक फल खाने का अज्र जो है पूरा हो गया। वो गए। तवज्जो, बड़ी दिलचस्प वाकया है। उन्होंने कहा कि अब आप बता दें मुझे कि वो जो मैंने एक फल खाया था क्या उसकी एवज पूरी हो गई है। देखिए मैंने आपके बागीचे को कितना सुंदर बना दिया, पक्का मैंने पूरा तामीर कर दिया इतने अच्छे से कि उस मिट्टी को मैंने, जो बंजर हो चुका था, उस मिट्टी को मैंने सपाट कर दिया है। अब आप देख लें, खेती भी कर सकते हैं इसमें, ये फल क्या चीज है, बड़े ही खूबसूरत अच्छे से मेंटेन कर दिया। तो वो चारों तरफ बुजुर्ग देख रहे हैं और कह रहे हैं वल्लाह जज़ाकल्लाह, तुमने तो मेरे बागीचे को वैसा बना दिया जैसा मैंने अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने कहा कि अब आप मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी अपने वतन लौट सकूं, और वो एक फल जो मैंने खाया क्या अज्र पूरा हो गया। गौसुल आजम के बाबा जान ने पूछा और गौसुल आजम के नाना जान ने फरमाया कि नहीं, अभी भी वो जो तुमने एक फल खाया था
اس کا عوض ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے سر کو جھکا لیا، دستے ادب کو جوڑ لیا، کہا کہ اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا میں کیا کروں جو میں نے ایک پھل کھایا تھا میں اس کا اجر میں پورا کر سکوں۔ باواز بلند درود پڑھ لے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام ہے، اگر تم وہ کر دو گے تو تمہارے جو ایک پھل جو تم نے کھایا ہے اس کا اجر پورا ہو جائے گا، اس کے عوض تم ادائیگی کر لو گے۔ کہا کہ مجھے جلد سے جلد، ابو صالح نے فرمایا مجھے جلد سے جلد وہ کام بتا دے تاکہ میں کر سکوں اور کر دوں، اور میں وہ کام مکمل کر کے میں اپنے وطن کو لوٹ جاؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا سنو، میری ایک بیٹی ہے، جی میری ایک بیٹی ہے، کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہو گے؟ بھئی تم بھی سید ہو، میں بھی سید ہوں، میری بیٹی بھی سید زادی ہے، تم بھی ایک سید زادے ہو، تو سیدوں کا نکاح سید میں ہی ہوتا ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا میری بیٹی سے نکاح کر لو، پھر اس کے بعد تم نے جو وہ ایک پھل کھایا ہے اس کی قیمت، اس کا اجر پورا ہو جائے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو راضی ہوں۔ یہ اولیاؤں کی فطرت، یہ اولیاؤں کا دل ہے، ایمان ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے کہ وہ جو ٹھان لے کہ اس کا اجر پورا کرنا ہے تو کر دیں گے۔ جی انہوں نے کہا جی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو راضی ہوں، تیار ہوں۔ کہا سنو، جلد بازی نہ کرو، سن لو، ٹھہر جاؤ۔ کہا جی بتائیں۔ کہا کہ دیکھو پوری بات سن لو، تمہاری رضامندی بھی ضروری ہے، میں تم پر کوئی جو ہے یوں ہی نہیں تھوپ رہا ہوں، بس کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو گے۔ انہوں نے کہا ایک سید زادے کی زبان ہے، جب میں نے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا تو ضرور کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر بھی دلہے دلہن کی رضامندی ضروری ہوتی ہے نا۔ انہوں نے کہا پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتی، کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہو گے؟ انہوں نے فرمایا جی۔ انہوں نے سر کو جھکایا اور کہا جی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ کہا سنو، جلد بازی نہ کرو، ٹھہر جاؤ، جلد بازی نہ کرو، میری بیٹی بول بھی نہیں سکتی، نہ دیکھ سکتی ہے نہ بول سکتی، کیا تم اب بھی اس سے نکاح کرو؟ انہوں نے کہا جی میں بے شک آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو راضی ہوں۔ کہا سنو، میری بیٹی سن بھی نہیں سکتی، جی سن بھی نہیں سکتی، کیا اب بھی تم اس سے نکاح کرنے کو راضی ہو؟ کہا کہ جی بے شک میں نکاح کرنے کو راضی ہوں۔ نہیں اذان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آخری بار سن لو، آخری رضامندی ضروری ہے تمہاری، میری بیٹی چل بھی نہیں سکتی، کیا اب بھی تم اس سے نکاح کرنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا جی میں ضرور آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں گا، میں نے کہہ دیا، میں نے یہ وعدہ کر دیا، میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، غوث الاعظم کے بابا اور امی جان کا نکاح ہو گیا۔ جب ایک دلہا دلہن کے کمرے میں گئے، جاتے ہیں نا، جب وہ گئے انہوں نے گھونگھٹ کو اٹھایا، پہلے ہی جملہ انہوں نے فرمایا، فاطمہ ام الخیر نے سلام علیکہ بول اٹھی، سلام کر دیا۔ باقاعدہ انہوں نے جو ہے ابو صالح کو دیکھا، زیارت کی ان کی، جی اب یہ بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے استغفار کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے اور اپنے سسر کے پاس گئے۔ جی وہ جو بزرگ تھے نا، یعنی غوث الاعظم کے نانا جان، ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہی پہچان ہے، یہی ہوتی ہے اولیاء کرام کی پہچان، جب وہ غیر محرم کے سامنے آ جائے تو استغفار کرتے ہوئے نظریں نیچی رکھے۔ صرف عورتوں کا حکم نہیں ہے کہ وہ غیر محرم سے جو ہے پردے میں رہیں، بلکہ مردوں کا بھی حکم قرآن دیتا ہے، گواہی ہے اللہ دیتا ہے کہ اے جتنے بھی مرد ہو، جب غیر محرم کے سامنے جاؤ اپنی نگاہ کو جھکا لو، نگاہوں میں پردگی کرو۔ وہ اپنے چہرے پہ پردگی کرتی ہے، وہ تمام مستورات، تمام خواتین جو ایک مومنہ ہے،
تو تمہیں بھی چاہیے اپنے آنکھوں میں پردہ لاؤ، اپنے حیا میں پردہ لاؤ۔ بہرحال غوث الاعظم نے فرمایا، اب تو ان کے سسر ہو گئے نا، انہوں نے فرمایا کہ ابا، بابا جان، یہ آپ نے کن سے میرا نکاح کروا دیا؟ معصوم ہوتے، یہ بھی معصوم ہوتے ہیں، سن لیں، یہ بھی معصوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے آج تک باہر نہیں رکھا، سن لو، یہ ہے میری بیٹی۔ اب میں ایک جملہ پیش کروں آپ لوگوں کی اجازت ہو۔ جن کا غوث الاعظم ہے نا، جن کے بابا جان امام حسن کے نسل سے ہو، اور ایسے ہو، ایسی سیرت ہو، ایسی سیرت کہ جن کی سیرت اگر پڑھ لیں، ابھی تو میں نے غوث الاعظم بھی نہیں پڑھا، ایسی سیرت ان کے بابا جان کی کہ نبی کی جھلک آئے، علی کی جھلک آئے، جی امام حسن کی جھلک آئے۔ جب غوث الاعظم کے بابا جان ایسے ہیں، ان کی اماں جان فاطمہ کہ جن کے کردار میں فاطمی جھلکتی ہو، جی جن کی پردگی میں فاطمہ الزہرا کی پردگی آتی ہو، سوچ لے ان کا بیٹا غوث الاعظم ہونا لازمی ہے، غوث اعظم ہونا لازمی ہے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا اصل نام شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں نے ابھی غوث الاعظم کے بابا جان اور ان کی اماں جان کی طرف پڑھا۔ ایک بار آپ لوگ بابا سے بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی وسلم۔ ایک اور واقعہ میں پیش کر دوں، غوث الاعظم پہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے، کہ ہمارے غوث الاعظم کی کرامت بہت ہے نا، بے شمار کرامت، جس میں سے جو ہم یہ مرغے کا نیاز کرتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں بھائی یہ مرغے کا نیاز کیوں کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ ہر چیز لوگوں کو لکھاوٹ چاہیے ہے نا، لیکن غوث الاعظم کا فرمان تھا، دراصل ان کی فیوریٹ گوشت تھی نا، وہ چکن فیوریٹ ان کی، اور وہ اپنے بچپن سے لے کر اپنے آنگن میں مرغیاں پالتے تھے بچپن سے، اور جس مرغی کو اپنے گھر لاتے تھے اس میں اتنی خیر و برکت ہوتی تھی، اتنی خیر و برکت، اتنی چوزے ہوتے تھے، اور وہ سب کے سب غوث الاعظم کی عبادت کرتے، غوث الاعظم کی عبادت کرتے اور کہتے کہ یہ میرے غوث نے مجھے یہاں لایا ہے، اور وہ مرغیوں کے چوزے میں وہ کھیلا کرتے۔ جب وہ عبادت کرتے نا، مرغی جو ہوتی ہے نا، مرغے وہ ان کی کاپی کرتے ہیں، سجدے میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی جو میں نے یہ واقعہ ہمارے مولا مشکل کشا اور سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ کئی لوگ جو غوث الاعظم کو نہیں مانتے کہتے تم نے تو واقعے کو جو ہے ٹرم کیا ہے، واقعے کو بنا دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتب غوث الاعظم کی جتنی کتاب شائع ہوئی ہے سنت والجماعت میں، ان سب میں یہ واقعہ درپیش ہے، ان کے بابا اور ان کی اماں جان۔ غوث الاعظم کی کرامت ہے نا کہ انہوں نے مرغی کو زندہ کیا تھا۔ بھائی انہوں نے تو
मुर्दों को जिंदा किया है, बेशक इंसानों के मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया है, कब्रों से मुर्दे को जिंदा किया है। तो ये मुर्गा क्या चीज है जी? ये जो मुर्गे का जब बात आती है मुर्गे पर, तो मैं बता दूं गौसुल आजम को मुर्गा बहुत पसंद, और वो दुआ भी करते थे कि ये जो मुर्गे का गोश्त है, ये लोग जब इसे खाएं, उन्होंने दुआ किया था जब लोग इसे खाएं तो बीमारी ना आए। कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं ना आज के जमाने में, रेड मीट मत खाओ, कहते हैं ना बड़े का गोश्त मत खाओ, है ना, लेकिन कहते हैं चिकन जरूर खाओ, बॉईल करके ही खाओ लेकिन खाओ, चिकन खाओ। क्यों? गौसुल आजम की दुआ शामिल है इसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने जब उनके नाना जान ने तोहफा दिया था मुर्गा, उन्हें तोहफा मिला था, तो उन्होंने एक मुर्गा और एक मुर्गी का उन्होंने तोहफा दिया था, और उन्होंने कहा था कि तुम जो जोड़े हो ना, मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ देता हूँ तुम्हारी नस्लें हर दौर में मौजूद रहेगी। सुभान अल्लाह। आप देख ले हर दौर में ये जो मुर्गा जो है हर दौर में है कि नहीं, हर दौर से आया है। जात बड़ी थी अब छोटी हो गई, वो बात अलग है, लेकिन वो मुर्गा जो है गौसुल आजम ने जो दुआ दिया था, आपको भी मैं कहूंगी जिन लोगों ने मुर्गे पाला है, मैंने भी बचपन में पाला है, तो इनकी नस्लें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, बहुत तेजी से बढ़ती हैं। कुछ भी कम पड़ जाए लेकिन मुर्गा, इसका जो नस्ल है ये कम नहीं पड़ता, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है। हाँ, आजकल का जमाना उल्टा हो गया है कि जो है नए दौर में पॉपुलेशन इतना बढ़ गए हैं तो उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा है, अलग बात है, लेकिन दुआ तो गौस की है ना। बहरहाल ये जो मुर्गे का नियाज हम लोग क्यों करते हैं, गौसुल आजम ने कहा था, अपने मुरीदों से कह दिया था कि ये जो उर्स आता है ना हर साल 11वीं शरीफ, ये उर्स है, और गौसुल आजम की विलादत शरीफ तो रमजानुल मुबारक में, ताकि ये जो उर्स आता है ना, देखिएगा आप हर औलिया इकराम के दरबार में जब उर्स मनाया जाता है तो ये बहुत अहम होता है। क्यों? क्योंकि हर उर्स में तमाम जितने औलिया इकराम हैं उनके अक़वाल शामिल हैं, मखदूम अशरफ की अक़वाल शामिल है कि उन्होंने फरमाया था अपने उर्स, जो उनकी उर्स भी मुहर्रम में है, 27वीं मुहर्रम से शुरू है, 27 से 29वीं मुहर्रम तक रहता है ये जो उर्स चलता है। उन्होंने कहा था कि याद रखना, अपने मुरीदों से उन्होंने कहा था जो अशरफी सिलसिले के होंगे, याद रखना जो मेरा मानने वाला होगा वो जिक्र शहादा जरूर करेगा, मेरे अबा व अजदाद इमाम हुसैन का शहीद आजम का जिक्र जरूर करेगा मुहर्रम में। लोग करते भी है, वहाँ जो है जामा अशरफ में क्या जो है जिक्र होता है, अशरा होता है वहां पर। बहरहाल तमाम तर ख्वाजा गरीब नवाज का भी अक़वाल है, बहुत सारे हैं, लेकिन गौसुल आजम ने भी फरमाया था अपने अपने मुरीदों से, अपने अपने खादिमों से कि याद रखना मैं इस दुनिया से भले ही चला जाऊं लेकिन तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा। जब तुम पुकारोगे ना या गौस अल मदद कहकर पुकारोगे, या गौस मेरी नुसरत करने को आ जाए। बेशक हम तो मौला अली को पुकारते हैं तो हमारी गैबी सदा से जो है हमारी नुसरत होती है। ये कोई कुफ्र की बात नहीं है, कोई शिर्क नहीं है कि हम इनसे मदद मांगते हैं, ये जो है हमारी मदद करते हैं, ये कोई शिर्क नहीं है। अल्लाह से मदद मांगो, लोग कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, लेकिन अल्लाह क्या आपकी मदद करने आएंगे? अल्लाह डायरेक्ट आएंगे? वसीला है ना, यही तो वसीला है, यही तो वसीला है कि देख लो वसीला है, मैं नहीं आऊंगा लेकिन मेरे जितने मुहिब्बान हैं, मेरे जितने जो है औलादे रसूल वाले रसूल है, ये लोग तुम्हारी नुसरत करेंगे। मांगते तुम मुझसे ही हो, वो दुआ जो तुम वसीले से मांगते हो ना मुझ तक ही आता है, मैं ही दुआओं को कबूल करवाता हूँ, लेकिन वसीले से जी। बहरहाल तो बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, आप लोगों की सुनी हुई वाकया है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगी कि उस जमाने में बगदाद शरीफ में शहर जिलान में एक बहुत बड़ा अदारा गौसुल आजम अदारा चलाते थे, बच्चों को बैठा बैठा कर इल्म दिया करते थे जी, बच्चों को बैठा बैठा कर। आज भी वहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो गया है, आज गौसुल आजम की दुआओं से, उनकी करम से बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। लोग इराक के लोग जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, हाफिज कुरान की पढ़ाई करते हैं, आलिमाओं की पढ़ाई करते हैं, जाकिराओं की पढ़ाई करते हैं, कारी कुरान की पढ़ाई करते हैं, तमाम तरह। लेकिन आज भी वो मौजूद है, यूनिवर्सिटी बन चुका है। और वहाँ पर एक खातून एक आई, ज़ईफ
सी मस्तूर एक आई, अपने बच्चे को लेकर, 7-8 साल की उम्र होगी, वो लेकर आई और कहा कि या गौस, ये मेरा बेटा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि ये आपकी पनाह में रहे, और ये अगर आपकी शागिर्दी में रहेगा तो मेरा बेटा कम अज कम आलिम तो बन जाएगा जी, आलिम तो बन जाएगा, इसलिए मैं इसे आपके सुपुर्द करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, ये अब मेरे पास रहेगा। ऐसा ही हुआ। कई महीने गुजर गए, कई साल बीत गए। सोचा कि माँ का दिल है ना, एक बच्चे को देख लो, माँ का दिल है, बच्चे को देख लो। उन्होंने गई, वो जाकर देख रही है कि उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है सहन में। जिलान जो शहर है जहाँ गौसुल आजम की रोजा है ना, रोजा मुबारक, वहीं पर सहन में झाड़ू लगा रहा है, और झाड़ू लगाकर हाथ मुंह धोकर एक बर्तन था, उसमें सूखी रोटी थी और पानी था, वो डूबो कर खा रहा है। माँ का दिल है, दिल मिला उठी वो माँ और कही ये क्या, मैंने अपने बच्चे को इतने अच्छे हालत में मैंने भेजा था, अच्छे से लिबास के साथ, ये मेरा बच्चा फटा छिटा लिबास पहना है और ये जो है सूखी रोटी तोड़ रहा है। अब कई खादिम से कहने लगी मुझे अभी इसी वक्त गौसुल आजम से मिलना है। उन्होंने कहा अभी नहीं मिल सकते, गौसुल आजम जो इबादत कर रहे हैं, खाना नोश फरमा रहे, ये भी तो इबादत है ना। कहा कि खाना नोश फरमा रहे हैं, अभी इबादत कर रहे हैं, आप थोड़ी देर इंतजार करें। कहा नहीं, मुझे अभी मिलना है। वो खादिम की बात ना सुनकर अंदर चली गई तो देखा कि हमारे बड़े पीर लेग पीस होता है ना चिकन का, मुर्गा, वो खा रहे हैं और प्लेट में कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। जब ये देखना था, एक माँ का दिल और तिलमिला उठा। कहने लगी ए गौस, अब लहजा बदल गया, कहने लगी या गौस, ये कैसा इंसाफ है आपका, आप महबूबे यजदानी है ना, इंसाफ करने वाले हैं आप जी, आप ये इंसाफ करने वाले, ये कैसा आपका इंसाफ है कि आप यहाँ बैठकर मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं, मुर्गे का गोश्त खा रहे हैं, और मेरे बेटे को आपने सूखी रोटी दी है, ये क्या, ये कैसा इंसाफ है आपका, कैसे वली है आप, ये कहना था, कैसे वली है। सुमा माज़ा अजान हो रही है? अभी सुनिए। नहीं अभी नहीं हो रही, होगी, रुक गई। आवाज आ रही है? उन्होंने कहा कि आप कैसे वली हैं। कि ये मेरी शागिर्दी में है, और मेरी शागिर्दी में जब कोई सुने, जुमले सुने, जब कोई मेरी पनाह में आ जाता है, मैं गौस उससे मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं ना हम अपने गौस के चाहने वाले हैं, हम भी तो उन्हीं के पनाह में, उन्हीं के पनाह में है, तो वो हमें अपनी पनाह में नहीं लेंगे। कहा देख लो इसकी, सुन लो तिलावत, सुन लो क्या उसने बेहतरीन तिलावत की थी। और कहा अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है। कहा कब तैयार होगा और कब आप उसे ये सूखी रोटी जो है नहीं देंगे। कहा सुनो, जब ये कहना था कि आप मुर्गा खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अजान हो रही है, रुक जाओ।
आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसुल आज़म को जलाल आ गया और उन्होंने कहा अपने खादिम से कि सुनो, मेरी जो झूठी प्लेट है, जो तश्तरी है, जो मैंने तमाम हड्डियों को रखा है, वो लेकर वापस आओ। अब गौसुल आज़म जलाल में, अब उनके खादिम की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं गौस से मैं क्या कहूँ, मैं आका से क्या कहूँ। उन्होंने वापस रख दिया प्लेट पर और उन्होंने गौसुल आज़म ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह कि ए मुर्दे मुर्गे जिंदा हो जा। तमाम जितनी प्लेट में हड्डियां थी वो जुड़ने लगी क्योंकि गौसुल आज़म जो चिकन लेग्स खा रहे थे वो एक मुर्ग मुसल्लम था। मुर्ग मुसल्लम अक्सर गोटा ही होता है ना जी। उनका एक छोटा सा लेग पीस आखिरी अपना खाना नोश फरमा रहे थे, आखिरी निवाला खा रहे थे, तब तक वो मस्तूर आ गई। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि कुम बिस्मिल्लाह कि ए मुर्दे मुर्गे जिंदा हो जा, मैं तुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म देता हूँ, जिंदा हो जा। यही होता है, ये ऐसे होते हैं औलिया जो अपने अल्लाह को पीछे नहीं छोड़ते। ये उनकी करामत, मैंने कहा था ना, करामत लेकर आते हैं, ये तहारत के साथ आते हैं, गंदगी और नापाकिया लेकर नहीं आते। पैदाइश नहीं होती इनकी, पैदा नहीं होते, नुज़ूल फरमाते हैं। उन्होंने कहा ऐ मुर्दे मुर्गे जिंदा हो जा, मैं तुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म देता हूँ। तमाम जो प्लेट में, जो तश्तरी में जो हड्डियां थी वो सब की सब जुड़ने लगी। उस पर जो है गोश्त चढ़ने शुरू हो गए, हरकतें शुरू हो गई, पर लगना शुरू हो गया और उस मुर्गे ने जोर से बांग दिया। पता ये चलता था कि गौस फरमाते हैं उसने मुझे सलाम किया है और सलाम करके मेरे कदम को, उन्होंने, उस मुर्गे ने गौसुल आज़म के कदम को चूमा और चूम कर बाहर दौड़ मारा, चला गया, उनके हुजरे से निकल चला गया। ये गौसुल आज़म की छोटी सी करामत है, छोटी सी करामत है, तवज्जो चाहूंगी, छोटी सी करामत है गौसुल आज़म की। गौसुल आज़म के बचपन का मैं बता रही हूँ, बस थोड़ी देर और, 10 मिनट और। बचपन का वाकया कि वो अक्सर जो है कब्रिस्तान में जाया करते हैं, अक्सर कब्रिस्तान में जाया करते हैं जी। खेलने भी चले जाते हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने कैसे खेलते होंगे जी, बचपन का आलम था। कुछ बदमाशी हो गई थी, उनके नाना जान कुछ तो शरारती, बदमाशी नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह, कुछ शरारत कर बैठे। उनके नाना जान को थोड़ी जो है गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। उन्होंने जो है हमारे गौसुल आज़म को यूं ही बस कहकर, होते ना बच्चे बहुत तुम शरारत कर रहे हो, दौड़ा। अब उन्होंने दौड़ा दिया अपने नाना जान, दौड़ भागे और वो कहाँ गए, कब्रिस्तान में गए। गौसुल आज़म, सुने बचपन का वाकया, कब्रिस्तान में गए और उनके पीछे पीछे उनके नाना जान भी कहते हैं अरे शेख अब्दुल कादिर क्या कर रहा है तू, अब्दुल कादिर तू कब्रिस्तान में क्यों जा रहा है। कहा कि नाना जान ये मेरा घर, मैं यहाँ जब मुझे दिल करता है मैं मुर्दों से गुफ्तगू कर बैठ सकता हूँ और मुर्दे भी मुझसे अपनी हाजत रवाई करते हैं। कहा अच्छा ऐसा है, कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब उन्होंने कहा अरे कब्रिस्तान में मत जाओ, रुक जाओ, अभी जो वक्त नहीं है कब्रिस्तान में जाने का। कहा कि यही तो वक्त है कब्रिस्तान में आने का, जो अब्दुल कादिर जिलानी जो गौस बगैर वक्त देखे अपने अपने मुरीदों के पास चला जाए, यही तो वक्त है। उन्होंने दौड़ मारा कब्रिस्तान की तरफ, अंदर चले गए और जाकर कहने लगे ए जितने मुर्दे आराम फरमाने वाले अपने अपने लहद में, अपने अपने कब्रों में, उठ जाओ और भागो क्योंकि मेरे नाना जान आ रहे हैं। और उन्होंने देखा, बाकायदा उन्होंने देखा तमाम तर जो कब्रों में मुर्दे सो रहे थे वो दौड़ने लगे, कहने लगे गौसुल आज़म ने, गौस ने पुकारा है, उठ खड़े हो, तो उठ गए। बेशुमार वाकया है इनका कि उन्होंने डूबती हुई, कई सदियां पहले डूबती हुई कश्ती को वापस लाया था, बाराती था वो, बारात समय वापस लाया था।
جی غوث اعظم کے یہ بھی ہے کہ ایک بانسری بجانے والے قبر سے انہوں نے کہا تھا کہ اے مردہ میں تجھے اللہ کی جانب سے حکم دیتا ہوں، اے صاحب قبر اٹھ جا۔ بانسری بجاتا ہوا اٹھا۔ کسی نے پوچھا یہ بانسری بجاتا ہوا کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث انہوں نے فرمایا تھا جو جس حال میں جس کی موت ہوگی وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن غوث اعظم نے دکھا دیا کہ میں غوث وہ ہوں جو مرغے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مردے کو بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی بے شمار کرامت ہے، اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب غوث اعظم کی 11ویں دھوم دھام سے مناتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ نیاز و نظر بھی کرتے ہیں، مرغے کا بھی نیاز دیتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں شہر بغداد میں اس سال 15 لاکھ سے زیادہ مرغے کو نظر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 2000 10,000 کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو کوئی آتا مرغا لے کر آتا، 100 ہزار مرغے لے کر آتے اور کہتے کہ یہ غوث اعظم کے لیے میں نظر کر رہا ہوں، کیونکہ میرے غوث کی پسندیدہ جانور ہے۔ بہرحال یہ کچھ واقعہ تھا جو میں نے پیش کر دیا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن میں امید کرتی ہوں یہ میری دعا بھی ہے، میرے جتنے بھی یہاں گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، میری جتنی آنٹی ہیں، جتنی چچی ہیں، بھابھی ہیں، جتنی بہنیں ہیں میری، جتنے رشتہ دار ہیں میرے، مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھے، مولا میری بہنوں کو سلامت رکھے، میرے تمام تر گھر والوں کو، تمام افرادوں کو سلامت رکھے، کہ ہم سب غوث اعظم کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی عید غوثیہ مناتے ہیں۔ یہ تو چاند ہی ہے ان کا جی، اور یہ ذکر اعزاں میں نے چھوٹا سا، میری کوئی حیثیت نہیں، یہ ذکر اعزاں میں نے رکھا، آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، اس کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے صدقے سے یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھے، سعد و آباد رکھے، آپ تمام تر پریشانیوں کو مولا دور کریں، آپ لوگوں کی مولا مشکل کشائی کریں، آپ کی ہر جائز تمناؤں کو مولا پوری کریں، آمین الہی آمین۔ باقی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔